سورہ انفال میں آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ہجرت جنہوں نے کی اور جہاد کے اللہ کی راہ میں، اگر کوئی ان کو پناہ دے دے، اولئک ھم المؤمنون، تو وہی لوگ حقیقی طور پر مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ کس کے لیے؟ کون مومن ہے؟ جو مہاجرین کو اور مجاہدین کو پناہ دے دے، وہ حقیقت میں مومن ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ بھئی کمال کی بات ہے کہ جو مہاجرین کو پناہ دے، جو بھی دے، والذین ہاجروا، ان لوگوں کو جو ہجرت کریں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اگر ان کو کوئی پناہ دے تو وہی مومن ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جو مہاجرین کو پناہ دے وہ مومن، اور وہ ابو طالب جو محمد مصطفیٰ کو پناہ دیتا رہا، صرف پناہ نہیں بلکہ بچاتا رہا، جیسے کہ رحیق المختوم نے والے نے لکھا، علامہ صاحب نے، جو سیرت النبی کی بڑی کمال کی کتاب ہے، اور یہ کتاب سعودی عرب میں اول انعام لے چکی ہے اہل حدیث سکول آف تھاٹ کے حوالے سے۔ اس میں لکھا مولانا صاحب نے رحیق المختوم میں، صاحب رحیق المختوم نے، کہ حضرت ابو طالب کے پاس جب کفار آتے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، اور مذاکرات کر کے جب وہ چلے جاتے تو ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ کو اٹھاتے، علی کے بستر پر سلاتے، اور علی کو اٹھاتے رسول اللہ کے بستر پر سلاتے۔ کیوں؟ کہ اگر رات کو کوئی حملہ کرنے آئے، چھپ کر حملہ کرے، تو بے شک میری اولاد اس پر قربان ہو جائے لیکن محمد کو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین ہے، یہ محمد مصطفیٰ پورا دین ہے۔ بھئی اگر رسول اللہ، ابو طالب کے سامنے رسول اللہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو رات کو بستر رسول اللہ پر کیوں سلاتے؟ کیوں قربان کرتے اپنے بیٹوں کو؟ کیوں نہیں روکا اپنے بیٹوں کو کہ بھئی محمد کا ساتھ چھوڑ دو؟ نعوذ باللہ، اگر اس کے دین کو غلط سمجھتے تو اپنے بیٹوں کو کیوں کہتے کہ بیٹا جو کوئی تمہیں محمد مصطفیٰ کہے ویسے کرنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو غلط راہ دکھا دے؟ حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ جو کوئی تمہیں محمد مصطفیٰ کہے وہی کرنا، یہ تمہیں حق کے سوا اور کچھ نہیں بتائے گا، یہ تمہیں ہدایت ہی ہدایت دے گا، یہ تمہیں خیر ہی خیر دے گا۔ یہ کس کے الفاظ ہے؟ حضرت ابو طالب کے۔ تو ایسا بندہ جو اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو رسول اللہ کے دین کی طرف ہدایت دے، دین کی طرف تبلیغ کرے، اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ الضحیٰ میں 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، کہ ہم نے تجھے یتیم پایا اور میں نے تیری پرورش کی۔ تو ابو طالب کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہے کہ یہ پرورش ابو طالب نے نہیں کی بلکہ میں اللہ نے کی ہے۔ فآوا، میں نے پرورش کی ہے۔ پھر اسی طرح کتاب اصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115، خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، پہلی جلد صفحہ نمبر 87، لکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ وہ برحق مومن اور مغفور نہ ہوں؟ کیوں؟ خصائص کبریٰ میں اور اصحابہ میں وہ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو طالب مغفور اور حق پر اور برحق مومن نہ ہوں؟ کیوں؟ آخر ابو طالب نے کیا قصور کیا ہے؟ میری ایک بات سنیں قبلہ، جیسے مرزا صاحب نے بڑی 1-2 دلیلیں بھی دی کہ جب رسول خدا نے دعا فرمائی کہ اللہم، اے میرا پروردگار،
یا مجھے عمر ابن حشام دے یا عمر ابن خطاب دے، تو اللہ نے عمر ابن خطاب عطا کیا رسول اللہ کی دعا کی برکت سے۔ یا حضرت ابو ہریرہ کی اماں کے بارے میں دعا کی تو جناب حضرت ابو ہریرہ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے تو اس کی اماں غسل کر رہی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے۔ بھی میرا ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ بھئی مصطفیٰ دعا تو مانگ سکتے تھے۔ اگر عمر ابن خطاب رسول کی دعا سے مسلمان ہو سکتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی اماں رسول خدا کی دعا سے مسلمان ہو سکتی ہے، تو آپ کہیں پہ یہ دکھا دے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی ہو اے بار اللہ میرے چچا کو بھی آپ مسلمان کر دیں، یا آپ بھئی آخر اس کو ہدایت کیوں نہیں دینی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے من احببتا، جس سے میرا حبیب تو محبت کرتا ہے۔ بھئی ابو طالب سے تو رسول اللہ محبت بھی کرتے ہیں، محبت ثابت ہے قرآن کی روح سے، باقول آپ کے کہ یہ آیت وہی ہے۔ اگر محبت ثابت ہے تو رسول اللہ ان کے لیے دعا تو کرتے۔ بھئی رسول اللہ کا کیا تعلق ہے حضرت ابو ہریرہ کی اماں سے؟ اگر حضرت ابو ہریرہ کی اماں کے لیے دعا رسول اللہ کر سکتے ہیں اور دعا کی برکت سے وہ اسلام قبول کر سکتی ہے تو رسول اللہ حضرت ابو طالب کے لیے بھی دعا کر لیتے۔ کہیں پر دعا تو آپ ثابت کریں نا کہ جناب ابو طالب کے لیے، دیکھیں نا حضرت ابو طالب کے انتقال پر دکھ بھی منایا، عام الحزن بھی بنایا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میرے چچا نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور ہر جگہ پہ رسول اللہ کو جب بھی یاد آتی اپنے چچا کی تو آنسو بہاتے تھے۔ بلکہ میں آگے ثابت کروں گا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میرے والد فوت ہو گئے تو رسول اللہ کے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ یا علی جا کر اپنے بابا کو غسل دو اور کفن دو۔ اور کوئی کافر کو غسل کفن دلواتا ہے؟ وہ رسول جو سید الانبیاء جو بانی شریعت ہے، وہ اس نے غسل بھی دلوایا۔ میں ابھی ثابت کروں گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ اگلی قسطوں میں آئے گا اور حوالے دوں گا آپ کو کتابوں کے۔ تو گزارش یہ کہ وہ برحق مومن کیوں نہیں ہوگا؟ رسول اللہ جب اس سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کی محبت سے عمر ابن خطاب اسلام قبول کر سکتے ہیں، اگر اس کی دعا سے، اس کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کی اماں اسلام قبول کر سکتی ہے، تو بھئی حضرت ابو طالب اسلام قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ تو معلوم ہوا دعا نہ مانگنا بھی کہ یہ مومن تھے، اس لیے ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ جس کو دعا کی ضرورت تھی، جو کافر تھے، ان کے لیے دعا مانگی کہ یا وہ دے دے یا یہ دے دے، تو اللہ نے ان میں سے ایک دے دیا۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے کہا میری اماں کے لیے بھی دعا کرتے۔ بھائی رسول کو ابو طالب سے محبت تھی، ابو طالب کے لیے تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ اسلام ہو، جس سے محبت ہوگی وہ تو یہی چاہے گا نا کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ اسلام قبول کر لے، یہ جنت میں ہو۔ بھئی محبت ہے، اس سے تو بہتری کے اولا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کی ہوگی رسول اللہ نے۔ دعا کہیں پہ ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے، وہ ملت ابراہیم پر تھے، وہ ملت عبد المطلب پر تھے، تو اس لیے ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ مومن ہیں اور یہ جنتی ہیں، اسی لیے، ورنہ آپ خود اندازہ کریں کہ ابو طالب علیہ السلام کے لیے تو دعا نہ کی اور حضرت ابو ہریرہ کے اماں کے لیے کر لی۔ بھئی حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ محبت تھی یا حضرت ابو طالب سے؟ حضرت ابو طالب سے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اماں کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں بھاگ پڑا، دیکھتا ہوں کہ میرے رسول اللہ کی دعا کہ کتنا اثر ہوتا ہے، تو میں گیا تو وہ اماں پہلے غسل کر رہی تھی۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت ابو طالب تو رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، محسن اسلام بھی ہیں اور محسن رسول بھی ہیں، یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مومن کامل تھے، ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کلمہ پڑھائی کی رسم تھی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو سب کے کلمے ثابت کرنے پڑیں گے، ایک ایک صحابی کے کس صحابی نے کہاں کہاں کلمہ پڑھا اور کیسے کیسے کلمہ پڑھا۔ بلکہ اسلام ظاہر ہوتا ہے اعمال سے، کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، کیا وہ رسول کی فیور میں رہے، کہ رسول کا ساتھ دیتے رہے، یا دین اسلام کا ساتھ دیتے رہے، یا منافقین کے ساتھ ملتے تھے، یا منافقین کو جا کے راز بتاتے تھے۔ تو اعمال سے ہی
اسلام دیکھیں نا، ابھی ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس بچے جب پیدا ہوا ہے تو اس کی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آئیں جی کلمہ پڑھائی کی رسم ہے جناب، آئیں جناب آج جو ہے نا اب برتھ ڈے تو مناتے ہیں لیکن کبھی کلمہ پڑھائی کی، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو مسلمان ہے، اسی لیے ان کو نئے سری سے نیو مسلم کہہ کے ان کو جو ہے نا باقاعدہ کلمہ نہیں پڑھایا جیسے اخباروں میں آ جاتا ہے آج مولانا صاحب نے اتنے ہندو کو مسلمان کر دیا یا آج اتنے عیسائی مسلمان ہو گئے، اسی طرح بات نہیں، کیونکہ یہ مسلم گھرانہ تھا اور 360 بت بنو ہاشم کے 360 بت جو رکھے ہوئے تھے کفار کے، ان میں بنو ہاشم کا ایک بت بھی نہیں تھا۔ اگر آپ تاریخ سے ثابت کر دیں پھر بھی ہم مان جائیں کہ 360 بت جو